السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عظیم ملک پاکستان کے عظیم قوم کو ایک پاکستانی کا سلام۔ آئے دن خبروں میں ہم سنتے رہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، گندم مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، چاول مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ سستی تو صرف ایک چیز رہ گئی ہے، انسان کی جان۔ باقی تو ہر اس جان سے، اس زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، اس سے منسلک ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اور یہ اب حالات، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کوئی خوش فہمی کا شکار ہے، تو بالکل نہ رہیے، کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ یہ حالات اس سے بھی خراب ہونے والے ہیں، ہوں گے۔ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اس کا کھوج لگایا ہے، پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آخر یہ اچانک ہی ہمارے پر سارے مسائل اکٹھے ہی وارد ہو گئے ہیں، اکٹھے ہی یہ سارے مسئلے، یہ پریشانیاں، یہ ساری مہنگائی کے عذاب اکٹھے ہی وارد ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے، اگر ہم تھوڑا سوچیں، غور کریں، تو اس کی بڑی آسان سی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا ہم اپنے فرائض منصبی اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں؟ جس مقصد کے لیے خداوند لم یزل نے ہمیں تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، اور بہت دعویٰ اور بہت فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بتایا کہ یہ قوم جو میں زمین پر ایک خلق کر رہا ہوں انسان کی شکل میں، یہ بہت اچھے کام کی کرے گی، اور مجھے ان سے بہت توقعات وابستہ ہیں۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تمام توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اگر آپ کو ہاں میں آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات کو ریورس کا گیئر لگ سکتا ہے، یہ حالات اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر کہیں ہمارے دل کے خانے سے، کہیں ہمارے دل کے کسی کونے سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ڈنڈی لگ رہی ہے، تو پھر یہ وجہ ہم ہی ہیں۔ سوری ٹو سے، بہت کلیئرلی بات ہے، پھر وجہ ہمارے ارد گرد ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی وجہ تلاش کر سکتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستانیوں، مجھے لگتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا۔ ہمارے پالنے والا، ہمارا پروردگار، ہمارا تخلیق کار، انسان کا مصور لم یزل ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن بہت تیزی کے ساتھ فریکوینٹلی پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسائل ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کا گراف اتنا تیزی سے بلند ہو رہا ہے کہ وہ ڈاؤن ہونے کا نام ہی نہیں رہا۔ جتنی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، حکومتیں بھی کر رہی ہیں، بیچاری کیا کریں۔ حکومت وقت تو کبھی بھی اپنے عوام کو مشکلات میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا ہوگا، اس کے ذہن میں ہر شخص جو حکومت میں آتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت دی ہے، پاور دی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے ایک اچھا کام ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہوتا، کوشش سارے کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انفرادی طور پہ، بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں انفرادی طور پہ ہم نے بھی کوئی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ کوئی سوچنے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ یہ جو مسائل ہیں، ان کو ہم کیسے کور اپ کر سکتے ہیں؟ ہم بھی کیسے اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارا انصاف کا زاویہ کیا ہے، انصاف کا لیول کیا ہے، اس کی کیا سطح ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیا انصاف کرتے ہیں، ہم معاشرے میں کیا انصاف کرتے ہیں، ہم کتنا اچھا پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔
اپنے معاملات میں کتنے اچھے ہیں، یہ سارا کچھ ہم بھی تو اپنا مواخذہ کر سکتے ہیں نا، محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میری آپ سے درد مندانہ اور دست بستہ اپیل ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، تبھی جا کے یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ خود کو غفور الرحیم کہتا ہے، رحمان الرحیم کہتا ہے۔ کیا ہے میرا بندہ، ذرا میری طرف پلٹ تو صحیح، اپنی غلطیوں پہ نادم تو ہو ایک دفعہ، پھر دیکھ میں اپنی رحمت کا سمندر کس طرح تمہاری طرف پھیر دیتا ہوں۔ تو میری تو ایک چھوٹی سی ایک ادنا سا پاکستانی ہونے کے ناطے میرا ایک فرض تھا کہ میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ میں دیکھ رہا تھا، میں بھی شاید ان حالات کا شکار ہوں۔ جتنے بھی حالات ہیں، اب میں بھی پاکستان کا حصہ ہوں، مہنگائی، مسائل، یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں اس میں بھی سفر کر رہا ہوں۔ تو میں نے بھی تھوڑا بہت اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے، میں نے خود کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے۔ تو مجھے تو کچھ چیزیں نہ ہمیں ملی ہیں، میرے چیک لسٹ میں بہت ساری چیزیں نو آئی ہیں۔ تو ہر شخص اپنے ایک چیک لسٹ بنائے، اس کو چیک کرے، ٹک کرے کہ وہ یس میں جاتی ہے چیزیں، کہ ہم معاملات میں یس ہیں یا ہم معاملات میں نو ہیں۔ تو اگر آپ کے زیادہ نو آتے ہیں، یس کم آتے ہیں، تب بھی ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے، ہمارا پاک پروردگار ہم سے چاہتا ہے، ہم ویسا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میری یہ بالکل اس میں پورا یقین ہے، ایک ایمان ہے کہ ہم سارے انفرادی طور پہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو سارے معاملات ریورس ہو سکتے ہیں۔ جتنی مہنگائی کا یہ طوفان زہرن نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا ایک پل میں ریورس ہو جائے گا جب میرا رب راضی ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔